دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان بھی ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود دے رہا اس قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، یعنی قیامت تک اس قرآن کو کوئی اور بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں قرآن کے تعلق سے بہت سارے لوگ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، بہت ساری غلط باتیں پھیلائیں، لیکن ایک چیز جو وہ لوگ بھی نوٹس کریں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو، امریکہ میں ہو، جو قرآن آج دنیا میں موجود ہے اور جو قرآن صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، اس قرآن کو اور دنیا کی کسی بھی کونے کے قرآن کو لے کے کہ اگر وہ لوگ دیکھے تحقیق کرے تو آج بھی قرآن جیسی کی ویسی ہے جو کہ 1450 سال پہلے اتری تھی۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھی اللہ تعالیٰ جو بھی نبیوں پر قرآن، جو بھی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھیجا تھا، ان تمام کتابوں کو لوگوں نے بدل دیا، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کئی کتابیں جو اس سے پہلے آئی تھی وہ بدل دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا، اس لیے قرآن آج تک جیسا کا ویسا ہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ مزمل آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ یعنی قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو بہت بھاری بات، یعنی یہ قرآن جو ایک بھاری بات ہے عنقریب تیرے اوپر ہم نازل کریں گے، مکمل قرآن اترے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سواری پر بیٹھ کے اگر سفر کرتے، سوار ہوتے، جیسا کہ اونٹوں پر اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، تو وہ سواری کو ہم دیکھتے ایسا لگتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اتنی کوئی بھاری چیز اوپر سے رکھ دیے تو جیسے سواری چلتی ہے ویسے ہی محسوس ہوتا تھا جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ایک بھاری چیز ہے جسے ہم نازل کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے کہتا ہے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اگر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی عظمت اور گزشتہ واقعات جو قرآن میں ہے، پچھلے قوموں کے واقعات جو ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو آیا تھا ان لوگوں کے اوپر، اور قیامت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے جو بھی باتیں قرآن میں آئی ہوئی ہے، اگر پہاڑ کو سمجھ ہوتی، پہاڑ ان باتوں کو سمجھتا، پھر قرآن اگر پہاڑ پر اتارتا تو قرآن ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی داڑھی میں سفید بال نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے داڑھی میں جو سفید بال ہے اس سے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بوڑھا نہیں ہوا، لیکن مجھے سورہ ہود اور سورہ نبا اور سورہ تکویر جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سورہ ہود اور نبا اور تکویر، ان سورتوں میں جو قیامت کے تعلق سے، جو عذاب کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی، ان باتوں کی وجہ سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ ایک اور حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عبداللہ قرآن پڑھو، اے عبداللہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں پڑھ کر سناؤں؟ ہاں میرا دل چاہتا ہے پڑھ کر سناؤ۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے سورہ نساء آیت نمبر 41 تک جب پہنچے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سنتے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ بس کرو۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیوں رو رہے تھے؟ حالانکہ اس آیت میں کیا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس دن تمام امت کے لوگوں کو لایا جائے گا اور گواہ پیش کیے جائیں گے اور تمام لوگوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیا جائے گا۔ اس پر رونے کی کیا بات تھی؟ رونے کی بات یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت سن رہے تھے تو محسوس کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، قیامت کے منظر کو یاد کر رہے تھے، کیا دن ہوگا، وہ کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ اس دن گواہی کے لیے امت کے لوگوں کو، امت کے نبیوں کو پیش کیا جائے گا اور تمام امتوں پر مجھے نبی بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اس دن کون جہنمی ہے کون جنتی ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزوں کو یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے رو رہے تھے، اس لیے کہا کہ اے عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ بس کرو۔ یاد رکھو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایسی کیفیت ہماری اکثر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں، یہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہے اور بعض تو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو۔ یعنی تمہارے دل تو ایسے پتھر ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ پتھروں کو بھی دیکھتے ہیں تو کچھ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، کچھ پتھر اللہ کی ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل ہے کہ پتھروں کی جیسے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں کو سننے کے بعد تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ اصل میں ان آیتوں میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کرو، جب اللہ کے رسول ہو کر جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف بھی ہے اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں، اس کے باوجود قیامت کے منظر کو یاد کر کے روتے ہیں، قرآن کی آیتیں سن کے روتے ہیں، اور تم ہے کہ بس قرآن پڑھتے جاتے لیکن کبھی ڈر ہی نہیں لگا، کبھی رونا بھی نہیں آیا، کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تم قرآن سمجھے نہیں، بس طوطا مینے کی طرح رٹتے چلے گئے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا۔